बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों, इस मुख्तसर सफ़र में मेरा दिल चाहा कि आपको ज़रा नसीहत करूं। आज उर्फा का दिन है और ईद उल अज़हा कल आप मनाएंगे। हर तरफ जो एक माहौल बना हुआ है, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत, हर बंदा परेशान है और जुल्म की चक्की में पिस रहा है और तौबा इस्तग़फ़ार भी कर रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं कि आखिर हमारा जुर्म क्या है। हर एक कहता है कि हमें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। अंदर वाले भी मारते हैं और बाहर वाले भी मारते हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के अज़ाब हैं जो आपके ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं और आपके अपने अमाल की वजह से है, आपके अपने अकायद की वजह से है। अभी आप देखें, आम तौर पर ये मुसलमान समझते हैं अपने आप को कि हम चूंकि कलमा पढ़ते हैं, लेकिन आज के दिन की भी इनको कोई हैसियत, इज्जत और एहतराम नहीं है। आज के दिन का रोज़ा नबी अलैहिस्सलाम रखा करते थे और तलकीन करते थे कि आज के दिन का रोज़ा ये पिछले पूरे साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है, बल्कि आइंदा एडवांस एक साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जो आज के दिन का रोज़ा रखेगा, साइम होगा। कितनी बरकतें और रहमतें अल्लाह की तरफ से ये हो रही हैं, लेकिन ये मुसलमान है, ये गाने बजाने में लगा हुआ है। इसको डोला रूठा हुआ याद आ रहा है हमेशा, वो नहीं राजी होता इसका। अल्लाह के बंदो, ये गाना बजाना ये इनकी रूह की ग़िज़ा है। जिस तरह ये गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती है, आज का गबरू नौजवान इस गाने बजाने के बगैर नहीं चल सकता है। और उसके बाद आपको बता दूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बुतों को और साज़ों को तोड़ने के लिए आया हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को वहां तोड़ा। मुशरिकीन मक्का आज के दिन क्या कहा करते थे? कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। अंदाजा लगा, ऐलान करते थे अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं। और आगे क्या कहते थे? मगर वो जिसको तूने बना लिया उसका भी तू मालिक है, उसकी भी जो भी मलकियत है वो तेरी ही है। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये आखिरी जुमला मत बोलो, वहीं तक ठहरो कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, यहाँ तक ठहरो कि अल्लाह हाजिर है, तेरा कोई शरीक नहीं। आज देखिए, आप सुनेंगे यही कलमात हमारे हाजी साहबान वहाँ बोल रहे हैं। जिस मुल्क से भी वो आए हैं, जिस जुबान के भी वो बोलने वाले, चाहे आपस में एक दूसरे की जुबान न समझते हों, लेकिन अल्लाह ताला सबकी जुबान समझता है। मालिक इंग्लिश भी जानता है, जर्मन भी जानता है, जापानीज भी जानता है, पश्तो से भी वो वाकिफ है, उर्दू भी समझता है, सबकी पुकारों को वो सुनता है। और हाजी जब हज से फारिग होते हैं, जिस तरह पाक साफ गुनाहों से होते हैं, जिस तरह माँ के पेट से बंधक ऐसे। लेकिन कौन से हाजी जो अल्लाह के साथ शरीक ना करें, जो अल्लाह के अलावा किसी और को मदद के लिए ना पुकारे? रहे वो हाजी साहब जो वहां जाके अल्लाह को कहते हैं तेरा कोई शरीक नहीं, कोई शरीक नहीं, और वापस आके मज़ारों के सामने सजदा रेज़ हो जाए, पीर साहब की पिंडलियां दबाना शुरू हो जाए, तावीज़ गंडा पहना हुआ हो, और उसी तरह पुकारे, मुशरिकीन मक्का की तरह नारे लगाए जिस तरह वो लगाते थे, या हुबल मदद, कभी कहते थे या इब्राहिम अगिस्नी, ए इब्राहिम तू हमारा गौस है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गौस कहें तो काफिर और मुशरिक, और हमारे मुसलमान भाई या अब्दुल कादिर जिलानी तू गौस है, पहुंच मदद को, और ये कहे तो ये मोमिन, इनके लिए जन्नत तैयार है। अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अगर ये बात आप इस तरह समझते हैं तो बहुत बड़े शिर्क के अंदर है और मरने के साथ आग में दाखिल हो जाएंगे। कोई बचाने वाला नहीं है। नमाजों के बावजूद, हज के बावजूद, उम्रे के बावजूद, तहज्जुद गुजारियों के बावजूद हमेशा की आग में रहना पड़ेगा। अभी जो कल कुर्बानी करेंगे, आप जरा गौर करो, ये कुर्बानी क्या चीज है? सहाबाए किराम ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज है?
تو فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ فرمایا ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی، اور ایک ایک اون کے جس طرح یہ مینڈا ہوتا ہے اس کی بھی ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اور قیامت کے دن یہ جانور یہ خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کتنے خوبصورت ہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں کے وارث بنا دیے جاؤ گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت، آج بکرا تو یاد ہے، مینڈا تو یاد ہے، بیل تو یاد ہے، لیکن وہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنے دور کے اندر بتوں کو توڑا تھا، وہ سنت اللہ کے بندوں ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ قوم وہ بھی عرس اور میلے کرتی تھی. آج اگر آپ عرس اور میلے کرتے ہیں تو کوئی نئے نہیں ہے. اس دور کے مشرک بھی عرس اور میلے کرتے تھے. عرس اور میلے کے لیے جانے لگے تو کہنے لگے ابراہیم چلو تم بھی عرس پر چلو. ابراہیم علیہ السلام کا پورا پروگرام تھا. کہنے لگے نہیں میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ انداز ہوتا ہے گویا اس انداز سے کہ تمہارے شرک اور کفر سے گویا میں بیمار ہو گیا ہوں، میرا دل کڑتا ہے، آج میں تمہارے ان اولیاءوں کا ذرا مرمت کروں گا. تو جب اکیلے رہ گئے تو اس کے بعد ہتھوڑا لے کے ان کے معبودوں کے پاس گئے ہیں اور ہتھوڑے کے ساتھ وہاں داخل ہوئے ہیں ان کے داتاؤں، دستگیروں اور مشکل کشاؤں کے سامنے. تو پہلے ذرا سوال کیا ہے کہ کیا حال ہے تمہارا، کھاتے کیوں نہیں ہو، بتائیے کیا کھانا. سامنے اسی طرح حلوے پڑے ہوئے تھے جس طرح آج ہمارے ہاں مٹھائیاں جا کے وہاں مزاروں کے سامنے قبر والوں کے سامنے جا کر یہ حلوے رکھتے ہیں. کھاتے یہ بھی کوئی نہیں ہے، کھاتے وہ بھی کوئی نہیں تھے. اور ساتھ ہی کہا کہ بولتے کیوں نہیں ہو، تمہاری زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، بولتے کیوں نہیں ہو. جس طرح آج ہمارے بھی نہیں بولتے، ہندوؤں کی مورتیاں بھی نہیں بولتی ہیں، ان کے بت بھی نہیں بولتے ہیں، مسلمانوں کے مندر یہ جو مزار جس کو کہتے ہیں بابا کی، یہ بھی کوئی نہیں بولتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لو اللہ کے بندو، تمہاری زبان تھک جائے گی، تمہارا گلا پھٹ جائے گا ان کو پکار پکار کے، لیکن کوئی آواز نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کی بات سچی ہے. مالک فرماتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں. آپ ان کو داتا کہتے ہو، دستگیر کہتے ہو، مشکل کشا اور عاجز روا کہتے ہو. یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہے میرے پیارے بھائیوں. جو نیک لوگ گزرے ہیں وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، وہ اللہ کو سجدے کرتے تھے اس لیے نیک تھے، اللہ کو پکارتے تھے اس لیے نیک تھے. یہی تبلیغ کرتے تھے، مارے کھاتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے، لوگوں کی گالیاں سنتے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ دیکھنا گھبرانا نہیں، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، میرے پاس آؤ گے تم بھی اور وہ بھی، تمہیں ایسے اجر سے نوازوں گا کہ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی. اور ان کو ایسی درگت بناؤں گا کہ ان کے بھی ہوش ٹھکانے آئیں گے. بڑے بڑے سردار مہاراجے چودھری صاحب چاہے دنیا میں صدر اور وزیر اعظم رہے ہوں، جرنیل رہے ہوں، اگر اللہ کے ساتھ اس طرح شریک ٹھہراتے اور شرک کی حفاظت کرتے کرتے ان کی موت آ گئی تو ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں کسی مدرسے کا یا کسی مسجد کا، میں پیر نہیں ہوں یا کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں. اللہ نے دین کی مجھے سمجھ دی ہے اور قرآن کے یہ پہلے صفحے کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ کی حمد و ثنا ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کیا آپ کا عقیدہ ہوتا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں. بتاؤ اس کے بعد کہاں گیا یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد؟ یہ قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے، یہ کلمے کے ساتھ غداری ہے، شرک ہے یہ. اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کرتے ہو یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہو. اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا. دیکھو ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کس کو پکارا تھا، یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ کے اندر کس کو پکارا تھا. یہ ہے نیک لوگ. زکریا علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کس سے مانگی تھی. نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کے دن رو رو کے گڑ گڑا کے کس کو مدد کے لیے پکارتے تھے. صحابہ کرام کا ذاتہ کون تھا، دستگیر کون تھا. یہ ہے نیک لوگ، ان کے راستے پر چلنا ہے. اللہ جانتا ہے دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، اور اگر اجتماعی طور پر ہماری قوم اس راستے کو اختیار کر دے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر آپ کو غالب کرے گا اور مرنے کے ساتھ جنت کی بادشاہی کا تاج پہنایا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ نے بات سنی ہے غور کے ساتھ. میں شکر گزار بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں
سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے، اور آخری سانس آئے میرے پیارے بھائیوں تو ہمارا کم از کم ایمان عقیدہ وہ ہو جو مسلمانوں کا ایمان عقیدہ ہوتا ہے، ہمارے اندر شرک نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک عام وعدہ ہے، یقین کیجئے مالک نے اپنے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ بڑے سے بڑے چور اور ڈاکو اور ہر گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک دن معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کی کوئی معافی نہیں ہے میرے، دوبارہ واپس نہیں آ سکو گے۔ اگر بات اچھی لگی ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اور اگر بالفرض بات اچھی نہیں لگی ہے تب بھی صبر کرو، غور کرو، اپنے گھروں میں جو رکھا ہوا قرآن ہے اس کو جا کے پڑھو۔ یہ میں چھوٹے سے کتابچے دے رہا ہوں، آپ اس کو غور کیجیے، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ووٹ اور نوٹ اور چندے کی آپ سے اپیل نہیں ہے، کوئی گولیاں ٹافیاں میں نہیں بیچ رہا ہوں، آپ اس کو پڑھو اور اگر بات صحیح ہے تو تسلیم کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی اسی کی تلقین کرو اور آگے پھیلاؤ، یہ دین ہے، یہ تبلیغ ہے۔ اس راستے میں جو چوٹیں کھائے گا یا مرے گا وہ اللہ کے راستے کا شہید ہے۔ باقی اگر ایمان عقیدے کے اندر خرابی ہے تو بیت اللہ کی حفاظت میں بھی مارے گئے تب بھی ہمیشہ کی آگ میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔